السلام علیکم جی، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے صبح کا سلام۔ اور کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال احوال ہیں آپ لوگوں کے؟ اور عید تو ماشاءاللہ سے گزر چکی ہے، ہماری تو بہت اچھی گزری، سکون میں گزری۔ بس ہم نے گھر میں آرام کیا، کھانے پکائے، اچھے مزے مزے کے کھائے، اور اس کے علاوہ تو ہمارا کہیں جانا نہیں ہوا۔ لیکن آج کے ولاگ میں آپ دیکھیں گے کہ میں فاطمہ کو لے کر گئی تھی لاہور، کیونکہ فاطمہ جو ہے اس کو پہلے تو الرجی کا ایشو ہوا، جس کی وجہ سے میں اس کو ساشے دے رہی تھی، اور 1 مہینے کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو میڈیسن دیں، اس کو ڈسٹ وغیرہ سے الرجی ہے۔ لیکن عید سے کوئی 2 دن پہلے میں نے اس کو دیکھا کہ یہ دیواروں کو چاٹ رہی تھی زبان کے ساتھ، اور میں نے ایک دن اس کو دیکھا کہ لان میں بیٹھ کر یہ کوئی مٹی کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے پہلے سے کچھ تجربہ اور آئیڈیا ہے۔ ایک تو اس کا ریزن ہو سکتا تھا پیٹ میں کیڑے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پہلے خدیجہ کو بھی ہم نے میڈیسن دی تھی وارمز کے لیے، اس کے بھی پیٹ میں کیڑے تھے، جس کی وجہ سے اس کا بھی بلڈ لیول جو تھا وہ کافی نیچے چلا گیا، اور اس کو آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی۔ اور فاطمہ کا کلر بھی مجھے کچھ عرصے سے لگ رہا تھا کہ اس کا کلر جو ہے پیل یلو ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ میرا بچہ بہت ماشاءاللہ سے صحت مند تھا، اور اس کے کلر میں تو ایک ریڈنس جو تھی وہ دور سے ہی پتہ چلتا تھا کہ بچہ صحت مند ہے۔ لیکن ابھی یہ کافی ساری جو ہے وہ ڈل ہے، اور اس کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ تو جب آج میں نے اس کو شام میں چاٹتے ہوئے دیکھا دیواروں کو، تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ایک تو اس کو خون کی کمی ہے، انیمیا اگر آپ کو ہوتا ہے تو اس لیے بھی کچھ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ مٹی کھائیں، جس طرح سے پریگننٹ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو جب خون کی کمی ہوتی ہے بچے کے ہونے کے دوران، تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں، کچھ لوگ کچے چاول جو ہیں وہ چباتی ہیں، کچھ مٹی کھاتی ہیں، کچھ اس طرح کی اور چیزیں۔ تو یہ اسی چیز کی آپ کے سمجھ لیں کہ ایک پہچان ہے کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ اور یہ جو وارمز ہوتے ہیں یہ آپ کے بچوں کے جوتوں کے ساتھ، آپ کے جوتوں کے ساتھ، گھر میں پڑی ہوئی ڈسٹ، فرش پر مٹی، دھول، گند، اس سے بھی اگر وہی والے ہاتھ آپ اور بچے جو ہیں وہ منہ میں ڈالتے ہیں تو اس سے بھی ان کے پیٹ میں کیڑے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کا سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ خوراک پھر آپ کو لگتی نہیں، آپ جتنا مرضی اچھا ڈائٹ پلان دیں بچے کو، لیکن خون جو ہے اس کا وہ نہیں بنتا، کیونکہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ پیٹ میں موجود کیڑے کھا جاتے ہیں۔ تو آج جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی، اور میں فوراً اس کو ڈاکٹر سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا شام میں کہ جی میں رات 9 بجے تک بیٹھا ہوں، ہم جلدی سے کہہ رہے تھے سارے کام کہ میں شام میں اس کو لے کر جاؤں گی آج لازمی لاہور، ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں اور وہ بتائیں گے صحیح سے کہ اس کو کیا ایشو تھا۔ اور یہ دھل رہی تھی جی میری رضائی آج، جو کہ وکی رضائی میں اوپر لیتی رہی ہوں سردیوں میں، اب تو بلینکٹ لیتے ہیں بہت پتلا سا، جو کہ اے سی میں لینے والے بلینکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اب گرمی لگتی ہے، رات کے وقت جو ہے کمرے ہمارے وہ گرم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں تو چلتی رہیں گی روٹین کی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، آپ لوگوں کو 2 حروف کے بارے میں نے بتایا، ان کے نام کے اسم اعظم، تو ابھی مجھے کچھ کمنٹس بھی اس طرح سے آئے، اور کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ آپ اس کو ایک سائٹ پر کر دیں، مطلب اس کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو روزانہ بنا کر میں شام میں ڈال دیا کروں گی، اس سلسلے کو ہم ختم نہیں کریں گے، اور حروف جو ہے ان کو انشاءاللہ روزانہ کی ایک ویڈیو میں بنایا کروں گی، اسم اعظم آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری روٹین ہے گھر کی، اور ساتھ میں آپ کو ڈیلی وظائف اور ڈفرینٹ چیزوں کے لیے، ڈفرینٹ مسائل کے لیے بتاتی ہوں، وہ بھی میں جاری رکھوں گی۔ ہماری اس لانگ ویڈیو میں آپ وہی دیکھا کریں گے، اور ایک ویڈیو میں کوئی 4-5 منٹ کی شام میں بنا کر روزانہ آپ لوگوں کو دے دیا کروں گی، جو ہمارے حروف رہ گئے ہیں ان کے اسم اعظم کے بارے میں ضرور انشاءاللہ وہ سلسلہ ہم ختم نہیں کریں گے۔ تو موسم دیکھیے جی کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں پر آج ہوئی تھی جی بارش، اور شام کے وقت ذرا زیادہ تھی بارش، تھوڑی سی ہوئی، اور دن میں تو دھوپ ہی تھی، لیکن موسم اوور آل بہت ٹھنڈا اور اچھا رہا ہے، اس طرح سے لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے ٹھنڈ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو اچانک میرے ہسبینڈ کی کال آئی مجھے کہ آج کوئی میٹنگ ہے ہماری یہاں پر سٹی میں، اور میں وہاں سے آ رہا ہوں میٹنگ کے سلسلے میں، 4 بجے ہماری میٹنگ ہے، تو میرے لیے کچھ کھانا بنا دیں، میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے بھی زکام اور فلو ہو رہا ہے۔ میں نے پھر ان کے لیے یخنی بنائی جی مٹن کی، بالکل میں کم نمک مرچ والی ایک یخنی بناتی ہوں، جس میں میں پوٹلی میں ڈال کر چیزیں ڈالتی ہوں،
सूखा धनिया हो गया, सौंफ हो गई और साबुत गरम मसाला। वो फिर पोटली जब सालन तैयार होता है तो उसको आप एज़ इट इज़ बाहर निकाल लें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसका अरोमा बहुत अच्छा है। और बिल्कुल हल्की सी नमक और मिर्च और काली मिर्च डाल के मैंने उनके लिए यखनी बनाई, और सिंपल प्याज का तड़का लगाकर उसमें ज़ीरा डाल के उनके लिए मैंने चावल बनाए थे नरम से। और उनके आने से पहले पहले मेरा दिल था कि ये खाना जो है वो रेडी हो जाए, ताकि अगर मीटिंग पे जाने से पहले उन्होंने खाना हुआ तो पहले खा लेंगे, और अगर उसके बाद खाना हुआ तो बाद में खा लेंगे। फ़ातिमा को लेकर मैंने जाना था 4-5 बजे ही, ज़्यादा लेट नहीं करना था क्योंकि मौसम ख़राब था। लेकिन जब हस्बैंड ने बताया कि वो आ रहे हैं तो अब ज़ाहिर बात है मैं उनका काम जो है वो दरमियान में छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैंने फिर ये डिसाइड किया कि उनकी मीटिंग हो जाए, वो ये डिसाइड कर लें कि मीटिंग कब ख़त्म होती है, उसके बाद उनको वापस जाना है या आज रात घर पे ही स्टे करना है। तो उस हिसाब से हम अपना लाहौर का प्लान बनाते हैं। तो ये जी आ गए थे मेरे हस्बैंड और मेरे लिए लेकर आए थे गिफ्ट। देखिए एक्चुअली मेरे लिए तो क्या लाए थे, उनके किसी दोस्त ने कोई सऊदी अरब गया था उम्रे के लिए, तो वो ऊद की परफ्यूम उनके लिए लेकर आया और बॉडी स्प्रे। तो वो आते हुए मेरे लिए ले आए कि आप ये रख लें और इस्तेमाल कर लीजिएगा। और कुछ फ्रूट्स मैंने उनको कॉल की थी कि मेरा आज खरबूजा खाने को दिल चाह रहा है, और एप्पल हमारे पास नहीं थे, केले तो पड़े हुए थे। बनाना मैं आजकल फ़ातिमा को कभी एप्पल का शेक दे रही हूँ और कभी मैं बनाना का शेक दे रही हूँ। अदरवाइज़ वो फ्रूट्स नहीं खाती बिल्कुल भी, किसी भी तरह से कोई फ्रूट उसको पसंद नहीं है। तो दूध में डाल के चलें कुछ उसके अंदर जाएगा तो उससे उसकी सेहत जो है वो बेहतर होगी। तो वो ये सारा सामान ले आए थे और अभी रेडी हो रहे थे, रेडी होकर जा रहे थे मीटिंग पर। चाय उन्होंने पी थी और खाना उन्होंने बताया कि मैं आकर खाऊंगा। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, क्योंकि आगे मैं आपको एक वजीफ़ा शेयर करने लगी हूं कि रात में वो यहीं पे स्टे किया था उन्होंने, वो रुक गए थे। 6:45 बजे के करीब वो मीटिंग से वापस आए और फिर हमारे साथ ही वो लाहौर चले गए थे। और लाहौर हम लोग इकट्ठे गए थे फ़ातिमा को लेकर डॉक्टर के पास, और हॉस्पिटल से होकर फिर हम वापस आ गए। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ आज जी कि किस सूरत को मैंने अपना ज़िंदगी का जो मामूल है वो बनाया है। और आप लोग भी अगर इसको अपना मामूल बना लेते हैं, सोने से पहले बिल्कुल छोटा सा अमल है, हर रोज़ आपने करना है। रात को जब आप इशा की नमाज़ के बाद तमाम कामों के बाद फ्री हो जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप वज़ू की हालत में हों, आपका वज़ू ना भी हो, जब आप सोते वक्त लेटें तो आपने क्या करना है। और ये सूरत मैंने जब से पढ़नी शुरू की है, कोई 1.5-2 साल हो गए हैं इस मामले को, जब से इसको पढ़ना शुरू किया है, तो ज़िंदगी में 3 तरह की जो वाज़िया तब्दीलियां हैं वो मैंने फ़ील की। आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि भलाई की बात जो है उसको शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि आपको अपने रिज़्क़ के बारे में फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अल्लाह ताला ख़ुद उसके असबाब आपके लिए पैदा करके आपकी टोटल जो फ़िक्र और परेशानी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये अमल मुझे कब पता चला और मैंने क्यों करना शुरू किया, कि कुछ लोग होते हैं उनकी दिमागी जो हालत है वो इस तरह की हो जाती है कि उनको खौफ आता है बिला वजह चीज़ों से। तो अगर आप में से भी कोई बहन भाई इस तरह की मुसीबत या अज़ियत में मैं कहूँगी मुब्तला है, क्योंकि ये अज़ियत होती है, इसको बीमारी है, इसका कोई आम जो रूटीन की लाइफ है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये एक दिमागी बीमारी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको कोई जादू टूना या उसका असर भी कह सकते हैं। और ये लोग इसको समझते नहीं, लेकिन हकीकत में ये ऐसे ही है। तो इस सूरत को पढ़ने के बाद जब से इसको मामूल बनाया, तो मुझे बताया भी किसी बुज़ुर्ग ने इसीलिए था कि आपका जो खौफ है इससे वो ख़त्म हो जाएगा, और ख़ौफ को ख़त्म करने के लिए आप इसको अपना मामूल बना लीजिए। इस सूरत को आपने 21 मरतबा रोज़ाना सोने से पहले अव्वल व आखिर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपना मामूल बना लीजिए। इसको भूलना नहीं आपने। एक तो आपको अपने रिज़्क़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद वो उसके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, आपके दिल में कोई भी वसवसे और ख़ौफ है जो वो खौफ बाज़ लोगों को मौत से भी होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं और मेरे अपने साथ ऐसा हो चुका है, और बहुत सारी मेडिसिन्स लेने के बाद भी, दिमागी मेडिसिन्स लेकर भी मुझे सुकून नहीं मिला। और एक सूरह कुरैश का मैंने आपको बताया था एक मरतबा पहले वजीफ़ा, वो मैंने कुछ अरसा किया था, लेकिन इसको मैंने अपना मामूल बना लिया है जी, हमेशा के लिए इंशाअल्लाह, जब तक भी ज़िंदगी बाकी है।
اور یہ صورت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جی، صورت علم نشرہ ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیجئے، چند دن آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی زبان پر یہ رواں ہو جائے گی اور آپ کو پھر بڑی بآسانی یہ یاد ہو جائے گی۔ 21 مرتبہ روزانہ رات کو سوتے وقت آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ بے خوابی کی جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے۔ میری زندگی میں اس سے یہ چینجنگ آئی، اور دوسری رزق اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خزانوں سے، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کیا۔ اور آپ کو میں آج ایک حقیقت اور راز کی بات بتا دوں کہ اللہ کا اتنا شکر اور کرم ہے کہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میرے تمام معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح کی اپنے غیب کی مدد سے پورے کر دیتا ہے۔ بس میرے دل میں ایک بات ہوتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دے، ایسا ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ اللہ کا اتنا احسان اور کرم ہے، جتنا شکر ادا کروں کم ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بات میں نے آپ کو بتا دی خوف کے بارے میں، اور تیسری بات سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ستاروں کا جب بھی کوئی ہیر پھیر ہوگا، جس کو ہم سٹارز کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک میں بھی ستاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ بروج کا ذکر بھی کیا ہے، جو برج اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بنا دیے، سورہ بروج میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اور آپ لوگ اس پہ ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، وہ تو میں کسی کے اوپر زبردستی نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ ضرور کریے، لیکن ہوتا ہے جی ضرور، آپ کی پرسنالٹی پر بھی اثر، یہ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، یہ شرف قمر ہو گیا، یہ ستاروں کا ہیر پھیر ہو گیا، کبھی آپ کے حق میں ہوتی ہے ان کی پوزیشن، کبھی آپ کے خلاف جاتی ہے جی۔ اور اس طرح سے میں ان چیزوں کو خود بھی پہلے نہیں مانتی تھی، لیکن آپ کو بتایا کہ ہر چیز پہ آپ کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے، جس بھی چیز پر آپ کا دل نہ مانتا ہو، کبھی بھی کسی کے کہنے پر نہ مانیے، لیکن آپ اس پر تحقیق ضرور کیجئے، اور بہت ساری باتیں آپ تحقیق کے بعد جو ہے وہ مانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں اور ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو الگ سے کسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ یہ جو چائنیز کیلنڈر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بیبی کا جینڈر جو ہے وہ اس سے معلوم کرنے کا ایک طریقہ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اس پہ کوئی بیلیو تو نہیں تھا، لیکن میری دونوں بیٹیاں جب پیدا ہو چکی، اس کے بعد میں نے ایسے ہی بائی دا وے ایک دن اس کو چیک کیا اور اس ڈیٹ آف اپنی کنسیپشن کو دیکھا، اور بیٹیوں کے وہ اپنی ایج کو دیکھا اس وقت کیا تھی، تو آپ یقین کریں کہ دونوں مرتبہ وہ بیٹیاں، اس میں بیبی گرل کا آ رہا تھا جینڈر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں ہی دی ہیں۔ بے شک یہ اختیار رب کے پاس ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 2-3 چیزوں کے بارے میں خدا کے بعد کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اللہ کے بغیر کسی کے پاس اس کا اختیار نہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ فائنل ڈیسیژن یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہر چیز کا ہے، اور رب ہی جانتا ہے۔ بہت سارے لوگوں میں واقعی ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بتاتی ہے کہ جی بیٹی ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی 100% بیٹا ہے آپ کا، لیکن جب وہ پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ہے۔ تو بے شک ہمارے رب کی کہی ہوئی ہر بات حق اور سچ ہے، لیکن میں ایک نارمل آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں پریڈکشنز کی اور علم کی۔ تو اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر آپ کو وہ بات یاد ہوگی کہ ایک ایسی قوم بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی جو کہ بکریاں چرانے والے چرواہے تھے، اور ان کے پاس اتنا علم آ گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بندے کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ جبرائیل اس وقت کہاں ہوں گے؟ تو اس شخص نے کہا آپ 1 منٹ۔ بکریاں چرانے والا عام ان پڑھ ایک آدمی تھا، اس نے کہا رکیے، چھڑی اس نے زمین پر ماری، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا اس وقت نہ وہ آسمان پر موجود ہیں اور نہ ہی زمین پر کہیں موجود ہیں، اٹ مینز کہ یا وہ آپ ہیں یا پھر وہ میں ہوں۔ تو جب اتنا علم دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ واقعی یہ تو بہت زیادہ ان لوگوں کے پاس علم آ گیا ہے، اور خدا نخواستہ یہ تو آپ کی
جو آپ کے اپنے اختیارات ہیں، دیکھیں یہ تو وہاں تک آ گیا کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام کا بھی پتہ چل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو غرق کر دیا تھا، اس کو ختم کر دیا تھا۔ اور یہ جو علم لیکن ہوتے ہیں یہ صحیح ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا تھا کہ کاہنوں کے پاس آپ نے نہیں جانا، نجومیوں کے پاس نہیں جانا، حالات اور ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس نہیں جانا، کیونکہ ان کی کچھ باتیں اگر سچ ثابت ہوتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اینی ویز جی، اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ابھی آپ سے اجازت لینے کا وقت بھی آ گیا ہے، تو اس سورۃ علم نشرہ کو آپ 21 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی میں واضح تبدیلیاں آپ دیکھیں گے، رزق کے لیے بھی خوف بھی آپ کا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور ان بروج وغیرہ کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان سے بھی آپ ہمیشہ کے لیے جو ہیں وہ رہیں گے جی، بالکل صحیح رہیں گے، محفوظ رہیں گے انشاءاللہ جی۔ لاہور سے دیکھیے ہماری ہو گئی تھی جی واپسی، کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔